الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ علوم الحدیث کا 11واں لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حدیث کی ان اقسام کو سمجھا تھا جن کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم اختتام سند کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کو سمجھیں گے۔ اختتام سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے اسے اختتام سند کہتے ہیں۔ اختتام سند کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث مرفوع، نمبر 3 حدیث موقوف، نمبر 4 حدیث مقطوع۔ پہلی قسم حدیث قدسی۔ لغوی معنی۔ قدس کے لغوی معنی پاکیزہ کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی ایسی حدیث ہے جسے آپ علیہ السلام اپنے رب کی طرف منسوب کر رہے ہوں۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھے اور دیے جاؤں گا۔ نمبر 2 حدیث مرفوع۔ لغوی معنی۔ مرفوع رفع سے نکلا ہے جس کے معنی اٹھانے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف۔ محدثین کی اصطلاح میں مرفوع وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کا قول، فعل، تقریر، وصف جو آپ کی طرف منسوب ہو، منسوب کرنے والا خواہ صحابی ہو یا اس سے نچلے درجے کا، اور سند خواہ متصل ہو یا منقطع۔ متصل سے مراد راویوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک مکمل ہو، کوئی راوی ساقط نہ ہو، اور منقطع سے مراد کہ راویوں کا تسلسل میں سے کوئی راوی ساقط ہو جائے۔ اس کی مثال کہ صحابی رضی اللہ عنہ کہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ آپ علیہ السلام نے کیا، صحابی رضی اللہ عنہ کہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے یہ کام ہوا یا یہ بات کی گئی اور آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، یا صحابی رضی اللہ عنہ آپ کا کوئی وصف بیان کرے۔ مرفوع کے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مرفوع حقیقی اور نمبر 2 مرفوع حکمی۔ مرفوع حقیقی: ہر وہ قول، فعل، تقریر، وصف جو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو اسے مرفوع حقیقی کہتے ہیں۔ مرفوع حکمی: ایسی موقوف روایت جو مرفوع کے حکم میں ہو مرفوع حکمی کہلاتی ہے۔ نمبر 3 حدیث موقوف۔ لغوی معنی۔ موقوف وقفہ سے نکلا ہے جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف: ہر وہ قول، فعل، تقریر، وصف جو صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہو اس کو اثر بھی کہتے ہیں۔ موقوف قولی: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے وہ بیان کرو جسے وہ سمجھتے ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ موقوف فعلی: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تیمم کی حالت میں امامت کروائی۔ موقوف تقریری: ابن عمر مکہ اور مدینہ کے درمیان لوگوں کو پانی کے قریب جمعہ پڑھتے دیکھتے تو کوئی عیب نہیں لگاتے۔ لفظاً موقوف اور حکماً مرفوع۔ حدیث موقوف کن صورتوں میں مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے؟ نمبر 1 صحابی رضی اللہ عنہ کا ایسا قول جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، مثلاً ماضی کے واقعات، مستقبل کی خبریں، احوال قیامت، جنت،
و جہنم کے متعلق واقعات۔ نمبر 2، صحابی رضی اللہ عنہ کا ایسا فعل جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کسوف میں 2 سے زیادہ رکوع کیے۔ نمبر 3، صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ ہم اس طرح کہا کرتے تھے یا اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اور ہماری عورتیں ایک ہی برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چڑھائی چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے سبحان اللہ کہتے۔ نمبر 4، صحابی کا یہ قول کہ ہمیں اس سے روکا جاتا تھا، ہمیں اس کا حکم دیا جاتا تھا یا یہ کام بھی سنت ہے۔ اس کی مثال جناب بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جاتا کہ وہ دوہری اذان اور قہری اقامت کہیں۔ اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا جاتا تھا سوائے شوہر کے لیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی سیبہ کی موجودگی میں کنواری سے شادی کرے تو 7 دن اس کے پاس رہے۔ نمبر 5، راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہے یا رفعوہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں یا بلغوا بھی، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، روایتاً روایت ہے۔ مثلاً ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یرفعہ، جو خیالات دل میں پیدا ہوں جب تک ان پر عمل نہ کرو گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، صحابی رضی اللہ عنہ کی ایسی تفسیر جو شان نزول سے متعلق ہو۔ مثلاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی آدمی کے زیر کفالت یتیم بچی ہوتی اور اس کی ملکیت میں ایک کھجور کا درخت بھی ہوتا تو وہ اسے اپنے پاس روک لیتا اور اس سے نکاح کر لیتا، جبکہ اس مال کے علاوہ اسے اس میں کوئی دلچسپی و الفت نہیں ہوتی تھی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے۔ سند اختتام کے لحاظ سے حدیث کی چوتھی قسم حدیث مقطوع ہے۔ لغوی معنی، مقطوع قطع سے نکلا ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، محدثین کی اصطلاح میں مقطوع وہ حدیث ہے جس میں قول اور فعل جو کسی تابعی سے منسوب ہو حدیث مقطوع کہلاتا ہے۔ مقطوع قولی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں، اس کی بدعت کا وبال اس کے سر ہے۔ مقطوع فعلی، ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مسروق رضی اللہ عنہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا لیتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے اور انہیں اور ان کی دنیا کو چھوڑ دیتے۔ مقطوع اور منقطع میں فرق، مقطوع کا تعلق متن سے ہے جبکہ منقطع کا تعلق سند سے ہے۔ یہاں تک ہم نے اختتام سند کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کو سمجھا۔ اگلے لیکچر میں ہم راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کو سمجھیں گے۔